آمین ہاللویہ۔ ہم آخری زمانہ کے بارے میں سیکھ رہے ہیں، جو ہماری سیریز ہے وہ اینڈ ٹائمز سیریز ہے۔ دیر آر سو مینی تھنگس جو کہ میں پڑھ رہا تھا جب میں کلام کو سیکھتا ہوں، تو مجھے سب سے زیادہ جو افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ میں اس کا بہت کم حصہ آپ تک پہنچا سکتا ہوں اور زیادہ حصہ جو ہے وہ پاس ہی رہ جاتا ہے، وچ از ایکچولی اچھی بات نہیں ہے، لیکن جتنی انفارمیشن میں دے پاتا ہوں میں دے سکتا ہوں۔ کئی دفعہ زیادہ تر وقت کی کمی کے باعث ایسا ہوتا ہے کہ میں انفارمیشن نہیں دے پاتا، لیکن آج میں نے کچھ اس میں سے سکھانے کی کوشش کروں گا جو جس طریقے سے میں سیکھتا ہوں، جس طریقے سے ہم مل کر خدا کی کلام کو میں سیکھنا چاہیے۔ اور اینڈ ٹائمس کے بارے سے ہم بات کر رہے تھے، لاسٹ ویک ہم آخری 3 عیدوں کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ یہ جو لاسٹ 3 فیسٹ ہیں اس کی جو پروفیٹک امیج ہے وہ کیا ہے، یعنی کہ نرسنگوں کی عید جو ہے اور کفارہ کی عید اور خیموں کی عید، اس کا جو پروفیٹک امیج کیا ہے، اس کے اندر ہم کیا دیکھتے ہیں۔ اور میں نے یہ بتایا تھا کہ بک آف ریولیشن جو ہے، پہلی جو 4 اناجیل ہیں، انجیل جو ہے آبویسلی ہمارے پاس 4 اناجیل ہیں، لیکن ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو انجیل تو ایک ہی ہے، ٹھیک ہے نا، خدا یسوع مسیح کی خوشخبری تو ایک ہے۔ سو انجیل جو ہے وہ پہلی 3 عیدوں کی فلفلمنٹ کی بات کرتی ہے۔ رسولوں کے اعمال جو ہے وہ 4تھی عید کے بارے میں ہے، یعنی کہ پینتیکوست کی عید، اور اس کے بعد کٹائی کا ہی دور چلتا آ رہا ہے۔ ہم جو ہے ابھی تک یوں کہہ رہے ہیں کہ پینتیکوست ایج میں رہ رہے ہیں، اس کو آپ ایسے بیان کر سکتے ہیں کہ وی آر لیونگ ان پینتیکوست ایج، کیونکہ خدا نے کہا تھا کہ وہ آخری بارش جو ہے، پہلی برسات اور پچھلی برسات، سو وہ برسات جو ہے وہ ہوتی جا رہی ہے۔ پاک روح جب نازل ہوا ہے پینتیکوست کے موقع پر تو وہ دروازہ کھل گیا اور 2 دن کا عرصہ دیا گیا۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ آخری 2 دن جو ہیں وہ خوشخبری کے منادی کے 2 دن ہیں، یعنی کہ آخری 2000 سال جو ہے وہ خوشخبری کی منادی کے 2000 سال ہیں۔ اور کیا ہوگا کہ وہ 2 دن منادی کرتے لوگ کر جائیں گے۔ یہ تیاری کے سال بھی ہیں، یہ تیاری کا ٹائم بھی ہے، کیونکہ موسیٰ کو خدا نے کیا کہا تھا کہ بنی اسرائیل سے کہا کہ آج اور کل اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے کپڑے صاف کریں، اپنے کپڑے دھوئیں اور 2 دن تیاری کریں، تیسرے دن خدا جو ان کے سامنے آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ ایک پروفیٹک پکچر خدا نے موسیٰ کو دی تھی۔ آبویسلی انہوں نے لٹرلی 2 دن وہاں پر تیاری کی، لیکن اس کی جو تصویر ہے، تصویر کشی کے اندر جب ہم دیکھیں اس میں جو تمثیل چھپی ہوئی ہے وہ کیا ہے کہ وہ 2 دن جو 2000 سال کے برابر ہے، کیونکہ بائبل میں کیا لکھا ہے کہ ایک دن 1000 سال کے برابر ہے۔ جس طرح پہاڑ پر خداوند آنے کو تھا اور موسیٰ کو کہا گیا کہ قوم بنی اسرائیل سے کہے کہ 2 دن تک تیاری کریں اور تیسرے دن خداوند آئے، اور جیسا ہوسیہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ 2 دن کے بعد ہمیں حیات تازہ بخشے گا، 6 باب، اور تیسرے دن ہمیں اٹھا کھڑا کرے گا، ہاللیلویہ۔ اور پھر لکھا ہے کہ تیسرے دن چھاتی ٹھکانا ہے۔ پھر یسوع نے بھی کہا کہ میں آج اور کل 2 دن بدروہیں نکالنے کا کام اور منادی کرتا رہوں گا اور تیسرے دن کمال کو پہنچوں گا، لوگا کہیں۔ تو یہ جو ٹائم ہے جو ہمارے پاس ہے، اس کو ہم ٹائم آف پینتیکوست کہہ سکتے ہیں، کیونکہ کلیسیا جو ہے تھرو آؤٹ دا ورلڈ، پوری دنیا میں انجیل کی منادی کا دروازہ کھولا گیا۔ خاص طور پر آپ یہ دیکھیں کہ غیر قوم کے لوگوں پر، یونانیوں پر، غیر قوموں پر، جینٹائلز پر، جو کہ خدا سے دور، وعدوں سے دور، عہدوں سے دور تھے، اسرائیل کی کامن ویلتھ میں شامل نہیں تھے، جو کہ نامختون کہلاتے تھے، جو کہ نا امید تھے، جو اندھیرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کلام کہتا ہے کہ ان پر جو اندھیرے میں بیٹھے ہوئے بڑی روشنی چمکی۔ سو خدا کا کلام جو ہے وہ پھیلتا ہے۔ سو ابھی بھی ہم جو ہے وہ ڈے آف پینتیکوست کے ایکسپیرینس میں ہیں، وی آر لیونگ ان دا ٹائم آف پینتیکوست، لیکن بہت جلد یہ وقت جو ہے، یہ ایج جو ہے یہ ختم ہونے کو ہے۔ دین اینڈ ٹائمز ول بی ٹریڈ، اور آخری جو 3 عیدیں ہیں وہ بک آف ریولیشن میں ہمیں ملتی ہیں۔ مکاشفہ کی جو کتاب ہے وہ آخری 3 عیدوں کی تکمیل کا نشان ہے۔ نرسنگوں کی عید ہم دیکھتے ہیں جس میں نرسنگیں بجائی جائیں گے، 7 نرسنگیں لیے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے جیسے یشوع نے یریحو کے وقت پر جو کہ اینٹی کرائسٹ کا اسٹرانگ ہولڈ ہے جیریکو، جس کے لیے خدا نے حکم دیا تھا کہ اس کو نہیں بنانا، کتنے دن وہاں پر نرسنگیں بجائے گے؟ 7 دن تک نرسنگیں بجائے گے، اور پھر کاہن جو تھے انہوں نے نرسنگیں لے کر بجائے، اور عہد کے صندوق کیا کے بجائے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بک آف ریولیشن میں یشوع جو اصل ہے، یعنی یسوع مسیح، جس کی ٹائپولوجی نیچے زمین پر یشوع جو کہ موسیٰ کا شاگرد تھا، وہ بھی آئیں گے، اور اس کے سامنے تخت کے سامنے کیا ہوگا؟ فرشتے نرسنگیں بجائیں گے، ہاللیلویہ۔ اور بائبل میں لکھا ہے کہ میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں، جتنے اس کی آواز کو سنیں گے وہ لکھا ہے مردوں میں سے جی اٹھیں گے۔ اور یہ کب ہوگا؟ آخری نرسنگا پھونکتے وقت پالوس نے کہا تھا کہ جب پچھلا نرسنگا بجایا جائے گا، آخری نرسنگا بجائے گا، بڑا نرسنگا بجایا جائے گا،
تو کیا ہوگا کہ خداوند کے لوگ مردوں میں سے جی اٹھیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کفارہ کی عید کی تکمیل ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جو قربانی والا حصہ ہے اس کو ہم یسوع مسیح کی صلیب پر پورا ہوتا دیکھتے ہیں جس نے ہمارا کفارہ دیا. کیونکہ یوحنا کے ہی خط میں لکھا ہے، میرے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں، پہلا یوحنا اس کا دوسرا باب اور دوسری آیت لکھا ہے کہ وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، نہ صرف ہمارے ہی گناہوں کا بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کا بھی. یسوع کیا ہے؟ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، اور نہ صرف ہمارے گناہوں کا بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کا بھی کفارہ ہے. اگر ہم اس کے حکموں پر عمل کریں گے تو اس سے معلوم ہوگا کہ ہم اسے جان گئے. کفارہ کی عید کی تکمیل کیا ہے؟ کفارہ کی عید کا ایک حصہ پورا ہوا جو کہ قربانی والا، لیکن دوسرا حصہ کون سا تھا؟ اس کو کہتے تھے ان گیدرنگ آف نیشنز، یعنی کہ قوم کا جمع کیا جانا. اس دن قوم جو تھی وہ جمع کی جاتی تھی کاہن کے سامنے، اور ان کی عدالت ہوتی تھی، اور کاہن جو تھا وہ اندر سے باہر آتا تھا اور قوم کو خوشخبری دیتا تھا کہ تمہارا کفارہ ہو گیا ہے، ہاللیلویا، کفارہ پورا ہو گیا ہے. اور اس خوشخبری کے obviously کیونکہ وہ جانور کی قربانی دیتے تھے، کاہن بھی جو تھے ناقص تھے، ان کو سال بہ سال آنا پڑتا تھا. لیکن یسوع مسیح کے آنے سے کیا ہوا کہ کامل قربانی، کامل کہانت کے نیچے جب ہوئی تو ہم ہمیشہ کے لیے ہمارا کفارہ ہو گیا. لیکن کیا ہے کہ ابھی تک ہم گیدر نہیں ہوئے، ہم ایز اے نیشن ابھی تک گیدر نہیں ہوئے. ہمارا کفارہ تو ہو گیا، ہمارا ایک بٹ تو پورا کر دیا، ہماری جو روحیں ہیں وہ نجات پا گئی. لیکن بائبل کیا کہتی ہے کہ کون سی چیز ہے جو بادشاہی کے وارث نہیں ہوگی؟ خون اور گوشت خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہوگی. اس خیمے کے بدن کو، اس خون اور گوشت کو جانا بڑا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہم اس بدن میں خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہوگی. ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو ہماری سالویشن تو کمپلیٹ ہے، پورا سٹیمپ بھی لگ گئی، سارا کچھ ہو گیا، ہمیں مل بھی گئی، لیکن ہمارے بدن ابھی تک جو ہے وہ پرانے ہیں، ابھی تک ناقص ہیں، ابھی تک فانی ہیں. ہماری بہن کی خالہ جو ہے پچھلے دنوں ان کی ڈیتھ ہو گئی، تو وہ چیز ہمیں بار بار ریمائنڈ کرتے ہیں. نبی قریشی کی ڈیتھ ہو گئی، ایماندار تھا، خدا ان کا کتنا بڑا خادم تھا، لیکن جانا تو سبھی نے. موت ایک اٹل حقیقت ہے. کفارے کی عید کی تکمیل کب ہوگی؟ اور آپ کو معلوم ہے کفارے کی عید پر کون خدا کے سامنے کیا ہوتا تھا؟ کاہن جو تھا وہ خیمہ کے اندر چلا جاتا تھا اور عہد کے صندوق کے سامنے روبرو ہو جاتا تھا، ایسے ہی تھا. اور خداوند کی جو گلوری، شکینہ گلوری ہے، جلال جو ہے، لائٹ جو تھی وہ صندوق کے اوپر ٹھہرتی تھی اور کاہن اس کے سامنے فیس ٹو فیس ہوتا تھا. اس کے لیے عبرانی کا لفظ ہے پناہیم، جو ہے وہ عبرانی زبان میں جو ہے، اس کا مطلب ہے ٹو بی فیس ٹو فیس ود دی لارڈ. اور کفارے کی عید کب پوری ہوگی؟ جب خداوند یسوع مسیح دنیا میں آئیں گے، مردے زندے ہو جائیں گے اور ہم خداوند کے سامنے فیس ٹو فیس ہو جائیں گے. کیونکہ اس نے کہا کہ تم شاہی کائنوں کا فرقہ، مقدس قوم و برگزیدہ نسل ہو. وہ دن جس دن ہم اپنے خداوند کو فیس کریں گے، اپنے خداوند کے تخت کے سامنے کریں گے. اور بائبل میں لکھا مکاشفہ کی کتاب میں کہ آسمان پر ہیکل مقدس کھولا گیا جب ساتواں فرشتہ بجا دیا گیا. تو اس کے بعد لکھا ہے نیکسٹ کیا ہوا کہ مقدس کھولا گیا اور وہاں پر عہد کے صندوق کو دیکھا. عہد کے صندوق کو کون سے موقع پر دیکھا جاتا تھا؟ کفارہ کے موقع پر. تو اس کی عید کی فائنل فلفلمنٹ کب ہوگی؟ کیونکہ ملٹیپل فلفلمنٹس ہیں. فائنل تب ہوگی جب ہم آسمانی خداوند کے ہیکل میں، آسمانی ہیکل میں کاہنوں کے طور پر پہنچا دیے جائیں گے اور اس عہد کے صندوق کے سامنے کھڑیں گے. اور عہد کا صندوق کس کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ خداوند کا تخت ہے، وہ یسوع مسیح کی طرف، جہاں پر خداوند ریزائڈ کرتا ہے. اور خیموں کی عید کی تکمیل کیا ہوگی؟ جب خداوند نیچے آ کر اناؤنس کریں گے کہ 1000 سال کی بادشاہی کا آغاز ہو گیا ہے، اعلان کر دیں گے. یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ابھی اس کے بارے میں اور ڈیٹیل میں پڑھیں گے. لیکن why I have this Hebrew chart in front of you؟ کیونکہ خداوند نے عیسائیہ میں کہا تھا کہ وہ انجام کی خبر، یعنی ریولیشن کی خبر، آخرت کی خبر شروع سے دیتا ہے، ابتدا سے دیتا ہے، بریشیت سے دیتا ہے، جینیسس سے دیتا ہے. وہاں پر 2-3 ایسے الفاظ ہیں جن کو ہمیں سمجھنا بڑا ضروری ہے اور انہی کی طرف آج ہم غور کریں گے. بک آف جینیسس چیپٹر 1 ورس 14 میں جائیں گے. بک آف جینیسس چیپٹر 1 ورس 14 لکھا ہے کہ خداوند نے کہا کہ فلک پر نہیں رکھو گے کہ دن کو رات سے الگ کریں. اور وہ پہلا کیا ہے؟ نشانوں. کیا ہے؟ نشان. دوسرا کیا ہے؟ زمانوں کے لیے. تیسرا ہے دنوں اور برسوں کے امتیاز کے لیے ہوگی.
سو ان الفاظ کو اگر ہم نے سمجھنا ہے تو وی ہیو ٹو گو ٹو دا ہیبرو لینگویج. اور اس میں میں نے کیا کیا ہے کہ میں نے چارٹ جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کیا ہے یا بنایا ہے. اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ہیبرو کے جو ماڈرن ہیبرو ہے اس کو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. یہ جو سارا ہے یہ ماڈرن وے آف رائٹنگ ہیبرو ہے, ٹھیک ہے, اور یہ ایکویولنٹ انگلش کے ورڈز ہیں. اور ہیبرو کے پہلے دو لیٹرز کون سے ہیں؟ الف بیت, جس سے لفظ بنتا ہے الفابیٹ, ٹھیک ہے نا, جو کہ ہم انگلش میں بھی دیکھتے ہیں, یعنی اے اینڈ بی, الف اور بے. اور عموماً جتنے بھی لینگویجز ہیں ان میں سب میں پہلے دو لیٹرز کون سے ہیں؟ الف اور بے. آ سے شروع ہوتا ہے, اے اینڈ بی, اردو میں بھی الف بے. لیکن یہ جو ہے یہ پرانے اسٹائل کا لکھنے کا طریقہ ہے. جب موسیٰ نبی لکھتے تھے ہیبرو یا اس زمانہ میں تصویری شکل میں لکھی جاتی ہے. آپ میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ گئے ہوں گے برٹش میوزیم میں, تو وہاں پہ آپ نے ایجپشین بڑے بڑے راکس دیکھے, ان پر بھی پکچرز بنے ہوں گے, کبھی پرندے کی فوٹو, کبھی کچھ. تو وہ بیسیکلی دیٹ واز دیئر لینگویج. اسی طرح ہیبرو لینگویج بھی تھی ایسے ہی تھی, یعنی الف جو ہے وہ ہیڈ کی طرح ہے, جیسے بلز ہیڈ ہے, جو کہ آکس ہیڈ اس کو کہہ سکتے ہیں. اور اس کو اگر آپ سیدھا کر دیں تو انگلش کا یہ بن جاتا ہے ویسے, ٹھیک ہے نا, جسٹ امیجن. اور آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے ایسے لیٹرز ہیں جو کہ پرانے لیٹرز ایسے لکھے جاتے تھے کہ جو کہ آج کل کے ہمارے جو حروف تہجی ہیں, جیسے کہ انگلش لیٹرز یا اردو لیٹرز کی طرح. اب جیسے لیٹر بی ہے جس کو بیک کہتے ہیں یا بے ہے, تو وہ بی کی طرح ہی لکھا ہوا ہے لیکن ٹلٹڈ فارم میں. لیٹر ایل جو ہے, لامد جو ہے, جس کو لامد ہیبرو میں کہا جاتا ہے, یہ ہمارے لام کی طرح اردو میں جو لوگ پڑھ سکتے ہیں لام, ان کو پتا ہوگا یہ لام ہے. اور لام جو ہے بیسیکلی شیپرڈ سٹاف کی طرح ہے, یعنی کہ چرواہے کی چھڑی کی طرح ہے. جیسے چرواہے کی چھڑی اوپر سے گول ہوتی ہے اور نیچے سے سیدھی ہوتی ہے, وہ کیوں ہوتی ہے کہ بھیڑوں کو واپس کھینچنے کے لیے, جو بھیڑیں ذرا کام کریں نا انہوں کو کھینچ کے لے کے آئیں. لیکن ایل بھی ایسے ہی ہے, لیکن آن دی ادر سائڈ اگر ایل ایسے لکھا جائے تو ایسے ہی ہے, لیکن لام کی طرح ہے. اسی طرح یہ دیکھیں, یہ شین جو ہے, شین ایسا ہے, اردو میں بھی شین ایسا ہی ہے, عبرانی میں بھی شین ایسا ہے. سو ہم کیا کریں گے کہ اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بعد میں پڑھیں گے, لیکن ہم یہ دو الفاظ کے اوپر غور کریں گے. نیکسٹ سلائیڈ پر اگر جائیں تو لفظ نشان کے لیے جو ہے, سورج چاند ستارے خداوند نے کیوں بنائے تھے؟ تاکہ وہ کیا بنائیں؟ وہ نشان کے لیے ہو. کس کی طرف, کیا ہم نے لاسٹ میں بھی دیکھا تھا, وہ کیا کریں گے؟ وہ نشان دیں گے. نشان مینس سائن پوسٹ, اشارہ. اور عبرانی زبان میں نشان کے لیے جو ورڈ آیا ہے وہ ہے اوت. کیا ہے؟ اوت. بچوں میں سے کوئی بتا ہے واٹ از دس انگلش فار دا سائن؟ اوت. عبرانی میں کیسے اسپیل کریں گے؟ الف, واو اور تا. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تھوڑا زیادہ ہو سمجھ آ رہی ہے؟ تو عبرانی زبان میں لفظ کیا ہے, یعنی کہ خداوند نے کہا کہ یہ سورج اور چاند ستارے کیا ہیں؟ یہ تمہارے لیے اوت ہیں. اوت ہے, یہ نشان ہے, نشان. اور ہم نے کیا کیا کہ ماڈرن وے آف ہیبرو میں ایسے ہوتا ہے الف, واو اور تا. لیکن جو پرانے ہیبرو سٹائل تھا لکھنے کا, اس میں الف کس طرح لکھا جاتا تھا؟ آکس ہیڈ, جو کہ قوت کو ظاہر کرتا ہے, خدا کی طرف اشارہ کرتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اسی لیے بار بار بنی اسرائیل بچڑا بنا لیتے تھے. وہ کیوں بنا لیتے تھے؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ گاڈ کے لیے جو ورڈ یوز ہوا ہے الف جو ہے, جس سے لفظ ایل نکلا ہے, اے یا ایل, اس کی شکل جو ہے وہ بچڑے کی طرح ہے. تو وہ کیا کرتے تھے کہ یہ تمہارا خدا ہے, تو وہ اس کو بچڑا بنا لیتے تھے. لیکن ایکچولی یہ نہیں ہے, کیونکہ یہ ہیڈ کو ظاہر کرتا ہے, قوت کو ظاہر کرتا ہے, تو یہ خدا کا نشان ہے. اور واو جو ہے, اس کو آپ دیکھیں گے عبرانی میں بھی واو ایسا ہی ہے, وہ کیل کی طرح ہوتا تھا, جیسے اس کو نیل بھی کہتے تھے, کیل کی طرح بنایا جاتا ہے. اور لاسٹ لفظ جو ہے وہ تاف جو تھا وہ سلیب کی طرح. اب مزے کی بات یہ ہے کہ الف جو ہے وہ عبرانی الفابیٹس کا پہلا لفظ ہے, اور تاف جو ہے وہ لاسٹ لفظ ہے, ٹھیک ہے. گریک میں اس کو الفا کہتے ہیں اور تاف کو اومیگا کہتے ہیں. تو الفا اور اومیگا کا نشان کیا ہے؟ خدا یعنی قوت کا نشان اور سلیب کا نشان. سو تاف جو ہے پرانی لینگویج میں سلیب کی طرح لکھا جاتا تھا, اور تاف جو ہے وہ کس ساؤنڈ سے ہے؟ ٹی کا ساؤنڈ ہے. اور ٹی کو کیسے لکھتے ہیں انگلش میں؟ کراس کی طرح. آج بھی ایسے ہی ہے, ٹی بھی کراس کی طرح لکھا جاتا ہے. تو ٹا جو ساؤنڈ ہے یا تا ساؤنڈ ہے پرانی زبان میں, وہ آخری لیٹر کا ان کا الف تا. اور نشان کو جب ہم غور سے پڑھتے ہیں لفظ کو, جس کو کہتا ہے اوت, اوت کو پڑھتے ہیں تو تین لیٹرز ہمیں نظر آ رہے ہیں. الف جو کہ ہیڈ ہے, اور تاف جو کہ سلیب ہے, اور ہیڈ کو سلیب پر کس کے ساتھ لگایا گیا؟
کیلوں کے ساتھ جڑتی ہے. تو یہ کیا بن گیا؟ نشان. تو سورج چاند ستاروں کے لیے جو لفظ آیا وہ کیا ہے؟ نشان. تو سب سے پہلا کام کیا کریں گے؟ وہ نشان دیں گے, وہ اشارہ کریں گے. They will point to the Lord. اور کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ وہ جو کیلوں کے ساتھ سلیب پر چڑھایا گیا, جو کون ہے؟ جو کہ ایلوہیم ہے, جو کہ ایل ہے, جو کہ ہیڈ ہے ہم سب کا, جو کہ ہم سب کی قوت ہے, جو کہ خدا ہے. خدا کو سلیب کے ساتھ کیل پر نشان پر لگا دی اور یہ کیل پر لٹکا دی اور یہ کیا ہے؟ یہ لفظ بنتا ہے نشان. اور سلیب جو ہے پوری دنیا کے لیے ایک نشان ہے. ہاللیلویا. اسی طرح نیکسٹ جو تھا اس نے کہا تھا کہ یہ زمانوں کے لیے ہو. زمانوں کے لیے جو لفظ آیا وہ ہے موعید. لفظ عبرانی زبان میں ہے موعید, جس کو ہم عید بھی کہتے ہیں. سو یہ سورج چاند ستارے ہمیں اس لیے دیے گئے کہ اس سے ہم نشان بھی دیکھیں, یعنی کہ ان کے بنائے جانے کا مقصد چاہے دنیا میں روشنی دینا ہے, چاہے دنیا میں جو ہے فصلیں سورج کی وجہ سے اگتی ہیں, چاند کی وجہ سے, لیکن ایکچوئل ریزن ان کی کریشن کا کیا ہے کہ they are there to point towards Jesus Christ, towards the Lord. خداوند کی طرف وہ اشارہ کریں گے یہ چیز. اور آپ یہ دیکھیں کہ خداوند کی آمد کے وقت کیا ہوا تھا کہ سورج اور چاند ستاروں میں ہم نشان دیکھتے ہیں. پیدائش کے وقت ستارے میں نشان دیکھتے ہیں, صلیب کے وقت سورج میں نشان دیکھتے ہیں. اینڈ ٹائمز میں خداوند نے کہا کہ میں سورج اور چاند ستاروں میں دوبارہ نشان بناؤں گا, جن کو ہم آگے جا کر دیکھیں گے. نیکسٹ لیٹر جو ہے وہ ہے موعید یا موعید, جس کو عید کہا جاتا ہے. اور م کے لیے جو سامنے ہے اس کو میم کہا جاتا ہے عبرانی زبان میں. اور پرانے دور میں جب ایکچوئل پکٹوریل ہیبرو میں کیسے لکھا جاتا تھا؟ م کو ایسے لکھا جاتا ہے. اسی سے لفظ ایم نکلا ہے انگلش کا. ایم کو بھی ایسے لکھتے ہیں, لیکن اس کا جو ایکچوئل میننگ تھا وہ یہ تھا ویوز, پانی کی لہریں, جہاں سے لفظ عبرانی کا مائیم نکلا ہے. سو پانیوں کے لیے بک آف ریویلیشن چیپٹر 17 میں کیا لکھا ہے کہ وہ پانی جو تو نے دیکھے وہ کیا ہے؟ وہ قومیں ہیں, قبیلے ہیں, اہل زبان ہیں. سو عید کے لیے جو لفظ ہے وہ عبرانی زبان میں ہے موعید, میم واو این اور دال. میم جو ہے یہ پانی کا نشان ہے, واو جو ہے وہ کیل کا نشان ہے, اور این جو ہے عبرانی زبان میں آنکھ کا نشان بناتے تھے, اور دالے جو تھا جو کہ دروازے کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کو دراف کہتے تھے, اس کا مطلب ہے دروازہ, ٹینٹ کا دروازہ, گھر کا دروازہ. سو کیا اس سے ثابت ہوتا ہے؟ عید کا مقصد کیا ہے کہ قومیں جمع کی جائیں اس دن. اور عید کے موقع پر خدا نے کیا کہا تھا کہ بنی اسرائیل سے کہنا کہ تمہارا مقدس مجمع ہو. سو قومیں جمع کی جائیں گی عید کے موقع پر اس شخص کے وسیلہ سے جو کیلوں کے ساتھ ٹھوک دیا گیا صلیب پر, اور دنیا سے دیکھے گی. بائبل میں کیا لکھا ہے کہ جب خداوند آئے گا تو ہر آنکھ اسے دیکھے گی, اور وہ ان لوگوں کو لوگ پانی جو کہ خون کے خریدے ہوئے ہیں آمد پر دنیا دیکھے گی, لیکن وہ دروازے سے لے کر اپنے گھر میں چلا جائے گا. سو موعید کا کیا مطلب ہے کہ قوموں کے لیے دروازہ کھلا ہے. دروازہ کون ہے؟ یسوع مسیح, جو کہ صلیب پر کیلوں کے ساتھ لٹکایا گیا ہے اور ساری دنیا سے دیکھے گی. اور جب وہ اونچے پر چڑھایا گیا تو دنیا سے دیکھ لے گی, اور جب وہ آسمان پر سے آئے گا تو دنیا سے دیکھے گی. سو بیوٹیفل ہے. ہم کیا کریں گے کہ اینڈ ٹائمز کی اسٹڈی کو فنش کر کے we will like to go into this kind of thing. ٹھیک ہے, ہم مختلف لیٹرز کو دیکھیں گے, ورڈز کو دیکھیں گے, اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ کیا خدا ہمیں سکھانا چاہ رہے ہیں. نیکسٹ اگر آپ دیکھیں گے, اب دیکھیں لفظ سبت کے لیے جو لفظ آیا ہے, سبت کے لیے 3 لیٹرز ہیں, شین, بیت اینڈ تاب. شین شبات جس کو عبرانی زبان میں کہا جاتا ہے. شین کے لیے جو لفظ ہے بیسیکلی وہ اردو میں بھی شین ہی ہے, اردو میں بھی شین ایسے ہی لکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اس کے لیے لفظ ہے شما عبرانی میں, جس کا مطلب ہے سننا, اور یہی لفظ سما ہے اردو میں یا عربی میں, جس سے لفظ سماعت نکلا ہے. کہتے ہیں کہ آپ کی سماعت کیسے, اعلیٰ سماعت جو کانوں میں پہنتے ہیں جس کو سننے والا. سو شما. بیت جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ obviously ہم سب کو معلوم ہے کہ بیت گھر کو کہتے ہیں, عربی میں بھی بیت گھر کو کہتے ہیں, ہماری بہن بتا دیتے ہیں. اور جیسے بیت لہم, بیت ایل, ٹھیک ہے نا, بیت ایل یعنی خداوند کا گھر, بیت لہم یعنی کہ روٹی کا گھر. سو شما یعنی کہ شین سننا, بیت گھر, اور تاب کیا ہے؟ کراس. ہاللیلویا. سو لفظ سبت کا کیا مطلب ہے شبات کا؟ کہ خدا کے گھر میں سننے کے لیے آنا, یعنی کہ سننا کہاں پر ہے؟ جہاں پر خدا کا گھر ہے. اور کس کے بارے میں سننا ہے؟ جو صلیب پر چڑھا ہے. اور تاب جو ہے
ہے وہ روٹ لیٹر ہے لفظ تورا کا، یعنی کہ توریت کا پہلا لفظ تے ہے جس کو ٹا کہا جاتا ہے، تورا۔ تو کیا سننا ہے؟ خدا کا کلام سننا ہے۔ سو سبت کا کیا مطلب ہے؟ سبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ریسٹ کرنا ہے منڈی پہ بس بیٹھ کے، جیسے وہ یہودی لوگوں کے لیے مشہور تھا کہ جی یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، انہوں نے ضابطے بنا دیے۔ جو ریبائز تھے انہوں نے سبت کی میننگ کو بگاڑ دیا، لیکن خداوند یسوع مسیح نے آپ کو اس کا میننگ لوگوں کو بتایا کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ کلام کو سنا جائے، خدا کے گھر میں آیا جائے، صلیب کی بات کی جائے، اور وہ لوگ سنیں گے جو کہ صلیب سے خریدے ہوئے۔ اسی طرح لفظ تورا ہے، شریعت جس کو کہا جاتا ہے، تو تورا میں تا، واو، ریش اور گے ہے۔ اگین لفظ توریت جو ہے یا تورا ہے، اس کی اگر ہم پکٹوریل فارم دیکھیں تو تا جو ہے وہ صلیب ہے، واو جو ہے وہ کیل ہے، اور رے جو ہے وہ بیسیکلی اس کو ہیڈ کہا جاتا ہے، ریش جس کو کہا جاتا ہے۔ سو ہیڈ اور اے جو آخری لیٹر ہے اس کو ایچ کو ایسے لکھا، آپ نے کبھی انگلش میں ایچ لکھا ہوا دیکھا؟ دو ڈنڈے اور بیچ میں سے کراس ہو رہا ہے، تو ایچ کے لیے جو پرانی زبان میں لیٹر تھا وہ تھا کہ کوئی شخص اپنے ہاتھوں کو ایسے کر کے بلند کر کے کھڑا ہوا ہے، اس کو ایچ کہتے تھے، اور ایچ کو لکھا بھی ایسے ہی جاتا ہے، لائک اے پرسن ہو از اسٹینڈنگ ود ریزڈ ہینڈ۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ تورا کا لفظ مطلب کیا ہے کہ صلیب پر کیلوں سے جڑا گیا ہیڈ آف دا ہاؤس جو کہ اپنے بازو پھیلائے کھڑا ہے۔ اور یسوع مسیح نے کیا کہا تھا کہ یہ میری وہ باتیں ہیں جو پوری ہوں گی جو کہ نبیوں کے صحیفوں میں، موسیٰ کی توریت میں میری بات ہوئی تھی۔ تو لفظ تورا جو ہے، توریت جس کو لا کہتے ہیں، اور لا کو کس نے پورا کیا؟ خداوند یسوع مسیح نے، جو بازو پھیلائے، جو کہ ہیڈ آف دا ہاؤس ہے، جو کہ کیلوں کے ساتھ صلیب پر چڑھ دیا گیا، اور جب اس صلیب پر چڑھ دیا گیا تو اس نے توریت کو، اس لا کو پورا کیا۔ ہاللیلویہ۔ سو یہ نشان ہے، یہ نشان ہے، یہ چیزیں سیکھنے والی ہیں اور اس کو ہم سیکھیں گے۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ the way we learn, the way I learn، بہت تھوڑا میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اگر آپ کو یہ چیزیں پسند آ رہی ہیں I can tell you more about it، یہ چیزیں آپ کو اور بتا سکتے ہیں۔ نیکسٹ چلیں گے ہم سلائڈ۔ اب آتے ہیں نشانوں کی طرف۔ ہم نے آپ کو کس کس کو یاد ہوگا بلڈ مونز کے بارے میں؟ 4 بلڈ مونز ہوئے تھے، یاد ہے؟ کیونکہ یوئیل نبی کا نشان تھا کہ اس سے پہلے کہ خداوند کا دن آئے چاند جو ہے وہ خون ہو جائے، سورج تاریک ہو جائے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ نشانات خداوند نے دیے تھے۔ 2 سلائڈ آگے چلیں گے پھر اس کو واپس اس سلائڈ پہ آئیں گے۔ ہاں یہ سوری پیچھے، یہ نشانات جو تھے وہ دیے گئے بلڈ مونز کے۔ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ اور کچھ تو ہوا ہی نہیں ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا دنیا میں، بلڈ مون بھی ہو گئی، لیکن نتھنگ ہیپنڈ۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ پہلے 2 بلڈ مون جو کہ 2014 میں ہوئے تھے، پہلا بلڈ مون عید فصح والے دن تھا، دوسرا بلڈ مون جو ہے وہ عید قیام والے دن تھا۔ اور اسی طرح فصح کے دنوں میں جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورج گرہن بھی لگا تھا۔ اور پھر نیکسٹ بلڈ مون جو ہوئے تھے وہ بھی عید فصح والے دن اور عید قیام والے دن 2015 میں ہوئے تھے۔ اگر ہم واپس ایک سلائڈ جائیں گے تو اسی طرح کے نشان جو ہے وہ 1967 میں اور 1968 میں بھی دیے گئے تھے خداوند کی طرف سے۔ 1967 اور 1968 میں اگین عیدوں کے موقع پر جو کہ خداوند کی عیدیں ہیں یہ کام ہوا۔ اور 1967 میں کیا ہوا تھا؟ جیسے یہ کام ہوا یروشلم آزاد ہو گیا تھا، میں نے آپ کو اس کے بارے میں بتایا تھا۔ یروشلم گاٹ ڈیلیورڈ، اور اسرائیل کو یروشلم مل گیا تھا، اور وہاں سے دانیل کے آخری 7 ہفتے شروع ہو گئے تھے، کیونکہ دانیل کا نشان ہم نے اسٹڈی کیا ہوگا کہ پہلے 62 ہفتے جو ہے یسوع مسیح کی فرسٹ کمنگ سے تعلق ہوتے ہیں، پھر 7 ویکس جو ہے وہ یروشلم سے شروع ہوتے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ 7 ہفتے یعنی کہ 49 ایئرز جو ہیں وہ پورے ہوتے ہیں آخر 2015 میں، جو کہ 23 سپٹمبر 2015 میں آ کر یہ چوتھے نشان کے موقع پر یہ پورے ہوئے۔ لیکن we also need to understand one thing، آگے جائیں گے ایک اور کہ 2 طرح کی جوبلیس آ گئی۔ ایک تو وہ کیلنڈر ہے جو کہ خدا کا کیلنڈر ہے جس کو ہم فالو کریں، لیکن we are living in the modern world جا کر ہم دوسرا کیلنڈر بھی فالو کر رہے ہیں۔ سو یہ سولر کیلنڈر ہے یہ والا، اور یہ ببلیکل کیلنڈر ہے۔ سو ببلیکل کیلنڈر کے مطابق 49 ایئرز جو تھے، 7 ہفتے جو کہ دانیل کے تھے 2015 میں پورے ہوئے، لیکن جو کہ دنیاوی کیلنڈر ہے اس میں آ کر 2017 میں پورا ہوا ہے۔ سو دیر از اے گیپ آف 2 ایئرز، یہاں پر 2 سال کا ایک گیپ ہے جو کہ ہمیں نظر آتا ہے۔ اس 2 سال میں کیا ہوا
ہمیں ان نشانوں کو دیکھنا ہے، کیونکہ کیا ہوا تھا کہ 2015 میں وہ 4 جو ہے وہ چاند گرہن لگے، 1967 میں 4 چاند گرہن لگے، اور اس کے بعد جو ہے ہمیں نشان نظر آ رہے ہیں لیکن کچھ ہوا نہیں، اور 2 سال اور گزرے، لیکن ایک اور نشان ہے جو کہ پورا ہونے کو ہے، جو کہ اس سال 23 سپٹمبر کو پورا ہوگا، کیونکہ 2 سال تک ایک بہت بڑا نشان نظر آتا ہے۔ میرے ساتھ آگے دیکھیں، نیکسٹ اس پہ پھر آئیں۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ مکاشفہ کی کتاب، اس کا 12ویں باب کا نشان۔ میرے ساتھ دیکھیں ریویلیشن چیپٹر 12 اس کی پہلی آیت۔ پھر آسمان پر ایک بڑا کیا دکھائی دیا؟ نشان دکھائی دیا۔ نشان کے لیے عبرانی میں کون سا لفظ ہے؟ اوت۔ کیا ہے؟ اوت۔ اوت جو ہے وہ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ کہ صلیب پر جو ہمارے لیے تینوں سے جڑا گیا، یعنی ہمارا خدا۔ نشان جو ہے وہ یسوع مسیح کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور لکھے کہ ایک عورت نظر آئی جو آفتاب کو اڑے ہوئے تھی، اور چاند اس کے پاؤں کے نیچے تھا، اور 12 ستاروں کا تاج اس کے سر پر تھا، اور وہ حاملہ تھی اور درد ذیل میں چلاتی تھی، اور بچہ جننے کی تکلیف نہیں۔ تو کیا ہوا ہے کہ یہ ایک اور نشان جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ یہ نشان نظر آئے، 2 سال تک لاسٹ 2 ایئر سے ایک نشان نظر آیا جس کو کہتے ہیں بیت لہم اسٹار۔ کیا کہتے ہیں؟ بیت لہم اسٹار۔ کیا ہے؟ اگر ٹو مچ ہو گیا مجھے بتا دینا، because I believe کہ this information is a lot. So far آپ کو سمجھ آئی؟ ٹھیک۔ ایک نشان جو ہے وہ بائبل میں دیا گیا ہے، اور یہ نشان صرف 7000 سال میں ایک دفعہ نظر آئے گا، جو کہ خدا کے کلام کے مطابق کہ ایک کماری جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اس کا نشان ہے، عورت نظر آئی ہے جس کو آفتاب جو ہے وہ اوڑے ہوئے ہیں، اس کے سر کے اوپر آفتاب ہے اور 12 ستارے ہیں، اور اس کے پیروں میں کیا ہے؟ مون ہے، چاند ہے، اور وہ جو ہے وہ بچے کو جنم دینا چاہتی ہے۔ یہ نشان جو ہے بیسیکلی ہیون میں اس کو سٹارز میں نظر آ رہا ہے۔ سٹارز میں جو نشان اس کو نظر آ رہا ہے وہ نشان کیا ہے کہ ایکچولی دیر از اے ورجن ان دا ہیون۔ ڈو یو نو؟ آپ لوگ جو زوڈیاک کو نہیں ملے، کیونکہ اوبیسلی ستاروں کا حال جاننا تو بری بات ہے، کیونکہ یہ ستارے ہماری قسمت کو نہیں بتاتے، لیکن ستارے خداوند نے بنائے۔ سو دیر از اے سائن آف اے ورجن ان ہیون، جس کو ورگو کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ورگو۔ اب میں سے کون کون ہے ورگو؟ آپ کائنات جو سپٹمبر کے ٹائم پہ، اگست کے اینڈ پہ اور سپٹمبر کے اینڈ تک، یعنی کہ 23 اگست سے 23 سپٹمبر تک پیدا ہوتے ہیں، ان کو ورگو کہا جاتا ہے۔ اور اس کے یہ جو کانسٹلیشن ہے یہ ایک عورت بنی ہوئی بیسیکلی، یہ اتنا کلیئر نظر نہیں آ رہا پکچر میں لیکن اس میں ایکچولی نظر آ رہا ہے۔ تو یہ بیسیکلی ایک عورت بنی ہوئی ہے، یہ عورت کی باڈی ہے، یہ اس کی ٹانگیں ہیں، یہ اس کے بازو ہیں، اور ایکچولی یہ عورت کی تصویر ہے۔ اس سے اوپر جو ہے وہ شیر کا نشان ہے جس کو لیو کہا جاتا ہے، کہ میں لیو کا نشان ہے۔ سو لیو جو ہے بیسیکلی یہ لائن آف جوڈا، یعنی کہ ببر جو ہے وہ یہودا کا نشان ہے۔ یہودا کے لیے ببر جو تھا وہ نشان آپ کو میں دکھا سکتا ہوں۔ جینیسس میں جائیں گے، جینیسس چیپٹر 49 میں دیکھیں اور اس کی 9ویں آیت۔ جب یہودا کو برکت دی گئی، آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو 12 ستارے ہیں یا 12 کانسٹلیشنز ہیں، یہ اسرائیل کے 12 بیٹوں کے اوپر ہے، بیسیکلی 12 قبیلوں کے یہ نشان ہے، اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ 12 قبیلوں کے ساتھ جڑی ہوئی۔ اور جب یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی تھی تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ یسوع مسیح کا ستارہ دیکھا تھا، انہوں نے کیا کہا تھا کہ یہودیوں کا بادشاہ کہاں ہے، کیونکہ وہ جو بیت لہم اسٹار تھا وہ یہودا کی کانسٹلیشن میں بار بار نظر آتا تھا، اور وہ کہتے تھے کہ دس لائن بلانگس ٹو دی جوڈا۔ اور اس نے کیا لکھا ہے 9ویں آیت میں کہ یہودا شیر ببر کا بچہ ہے۔ کیا ہے یہودا؟ شیر ببر کا بچہ ہے۔ اے میرے بیٹے تو شکار مار کر چل دیا ہے، اور شیر ببر بلکہ شیرنی کی طرح دبل کر بیٹھ گیا، کون اسے چھیڑے؟ یہودا سے سلطنت نہیں چھوٹے گی، اور نہ اس کی نسل سے حکومت کا عصا موقوف ہوگا، جب تک شیلو نہ آئے اور قومیں اس کی متی ہو جائیں گی۔ شیلو کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح۔ پھر میرے ساتھ دیکھیں مکاشفہ کی کتاب، بک آف ریویلیشن
اور یہی پروفیسی جو ہے وہ عیسائی نے دی تھی کہ ایک کماری حاملہ ہوگی اور بچہ جنے گی جس کا نام کیا ہوگا؟ ایمینوئل، مینس خداوند ہمارے ساتھ، مینس کہ جب وہ بچہ جن لے گا۔ اچھا، بیتلہم سٹار جو ہے وہ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ یسوع مسیح کی آمد ہو۔ اور یہ سٹار جو تھا، بیتلہم سٹار، یہ نشان جو تھا یہ نظر آنا شروع ہوا تھا 2015 میں جب 4 مون نظر آئے۔ 2 سال سے لگاتار یہ نشان نظر آ رہا ہے، اور اس سال 23 سپٹمبر کو کیا ہوگا؟ یہ خاص واقعہ ہوگا۔ وہ خاص واقعہ کیا ہے کہ اس سال یہ سارے ستارے لائن میں اکٹھے ہو جائیں گے، اور ایک ایسا ستارہ ہے جو کہ ادھر سے باہر آئے گا۔ بیسیکلی یہ جو کانسٹلیشن آف ورگو ہے، اس کا یہ سٹار اس کو کہتے ہیں، یہ بیسیکلی ووم سٹار ہے۔ یہ جو 2 سٹار ہیں یہ ووم کو ظاہر کرتے ہیں، اور یہ اس کا ووم ہے۔ اور یہ جوپیٹر ستارہ ہے جس کے لیے لفظ ہے ہاملیک یا کنگ سٹار، یہ بادشاہ کا ستارہ ہے جوپیٹر۔ یہ 9 مہینے سے لاسٹ 9 منتھ سے اس کے ووم میں گردش کر رہا ہے۔ تو وہ آیا ہے ستارہ ادھر سے اور پھر ادھر گیا اور ایسے گھومتا جا رہا ہے 9 منتھ سے۔ اینڈ دیٹ از ویری ویری انیوژل۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسے ہوتا نہیں ہے، وہ اپنے محور میں گردش کرتے ہیں۔ لیکن کیا ہے کہ نیسا نے یہ چیز دیکھی، اور یہ سائنس کیسے نظر آ رہے ہیں کہ نیسا نے اپنی ویب سائٹ پہ، آپ جا کر 23 دسمبر کے وہ کانسٹلیشنز کو دیکھ لیں نیسا کی ویب سائٹ پر یا ناسا کی ویب سائٹ پر کہ جوپیٹر کی پاتھ کیا تھی لاسٹ 9 منتھ سے، جو کہ ٹائم ہے پیٹ میں بچے کا۔ یہ ستارہ جو ہے وہ اس ورجن یعنی ورگو کے بیلی کے اندر گھوم رہا ہے، اور کیا ہوگا کہ 23 کو اٹ ول کم آؤٹ آف the legs، یہ اس کی ٹانگوں کے بیچ میں سے باہر کی طرف آ جائے گا۔ So that would be the time when the king star will come out, and then they say کہ that is the sign جو کہ Revelation chapter 12 کا سائن ہے۔ لیکن پرابلم کیا ہے یہاں پر کہ اس دن ایک اور چیز ہوگی کہ سوری پرابلم نہیں ہے، مزے کی بات ہے کہ مون جو ہے وہ اس کے پیروں کی طرف ہوگا، جن کی یہ ورگو ہے، ورجن ہے، اور اس کے پیروں میں مون ہے، سر کے پاس چاند ہے، اور سر کے اوپر 12 ستارے ہیں۔ اب لیو میں جو ہے وہ 9 ستارے ہوتے ہیں، 12 نہیں ہوتے، لیکن اس دن کیا ہوگا کہ 3 اور ستارے مرکری، مارس اینڈ وینس وہ بھی لیو کے ساتھ لائن اپ کر جائیں گے آن 23 سپٹمبر۔ کیوں؟ کیونکہ ان دنوں میں کیا ہے؟ فیسٹ آف ٹرمپٹس۔ 21 اور 22 کو کیا ہے؟ فیسٹ آف ٹرمپٹس۔ اور یہ نشان اس ٹائم پہ کیوں دکھا ہے؟ اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ نشان جو ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم 23 سپٹمبر کو ہم ریپچر میں چلے جائیں گے۔ نو، اٹس کین اٹ ہیپن، اٹ کین ہیپن، ول اٹ ہیپن، مے بی، شاید ہو جائے۔ میں تو کہتا ہوں ہو جائے، مزہ آ جائے گا، کیا کہہ رہے ہیں، ہفتہ ہی رہ گئے پیچھے، اپنے آپ کو چینج کر لیجیے۔ لیکن اگر نہیں ہوتا، ایک چیز وہ ہے کیا ہے کہ اٹ ول بی دا ٹائم آف برتھ پینز، دس ول برنگ دی اینڈ ٹائمز۔ کیا ہے کہ یہ نشان جو ہے یہ خداوند کی طرف سے، اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ ستارہ ہر 2000 سال پیچھے اگر ہم جائیں، سب سے پہلے یہ ستارہ نظر آیا تھا یہ باپ ابراہیم کی جو ہے وہ پیدائش کا اکاؤنٹ ہے بک آف یاشر میں۔ اب یاشر کی کتاب آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ گم ہو گئی تھی، اٹ واز بائبلز بک جس کو بک آف یاشر کہتے ہیں، لیکن اب وہ مل گئی ہے جب یہ قمران کے اسکرولز ملے تھے اسرائیل میں، سو ناؤ وی ہیو دا بک، لیکن اٹ واز اے بک ان دا بائبل۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، میں آپ کو یہ 2 حوالے بتا دیتا ہوں۔ میرے ساتھ ایک یشوع کی کتاب، یشوع کی کتاب اور اس کے 10ویں باب کی 13ویں آیت میں دیکھیں، لکھا ہے کہ ایس اور سورج ٹھہر گیا اور چاند تھما رہا۔ یہ وہ واقعہ ہے جب یشوع نے سورج اور چاند کو روک دیا جب تک قوم نے اپنے دشمنوں سے اپنا انتقام نہ لیا۔ آگے کیا لکھا؟ کیا یہ عاشر کی کتاب میں نہیں لکھا؟ اور سورج آسمان کے بیچوں بیچ ٹھہر رہا اور تقریباً سارے دن ڈوبنے میں جلدی نہ آئی۔ سو کیا ہوا کہ کس کتاب میں جہاں پر ذکر ہے؟ عاشر کی کتاب یا یاشر کی کتاب۔ دوسرا سیموئیل پہلے باب کی 18ویں آیت دیکھیں، 2 سیموئیل چیپٹر 1 ورس 18۔ چیپٹر 1 ورس 18۔ بائبل کی کچھ ایسی بکس ہیں جو کہ لاسٹ بکس آف بائبل ہیں، جب کینونائزیشن کی گئی، آئی ڈونٹ نو کہ شاید اس وقت اویلیبل نہیں تھی یا کیا انہوں نے ریزن دیا، they didn't add it۔ یہاں پر لکھا ہے کہ 17 ورس
داؤد نے ساؤل اور اس کے بیٹے یونتن پر اس مرثیہ کے ساتھ ماتم کیا اور اس نے ان کو حکم دیا کہ بنی یہودا کو کمان کا گیت سکھائیں. دیکھو وہ کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ یاشر کی کتاب میں لکھا ہے. بک آف یاشر جو ہے اس کے اندر ہم دیکھیں آبویسلی یہ بائبل کی بک، بائبل کی جو آج ہمارے پاس سیاست کتاب ہے ان میں یہ شامل نہیں ہے، لیکن جو کاپٹک بائبل ہے اس میں شامل ہے. یو نو دیٹ 83 بکس ہیں اس میں، اور بہت سارے لوگ پڑھتے بھی ہیں. لیکن اس میں ایک واقعہ ہے کہ جب باپ ابراہم پیدا ہوتا ہے تو لکھا ہے کہ and it was in the night that Abraham was born that all the servants of Terah، یعنی ابراہم کا جو باپ تارا تھا، and all the wise men of Nimrod، یعنی نمرود وہاں پہ بادشاہ تھا، and his اور اس کے ساتھی جو تھے they came and ate and drank in the house of Terah and they rejoiced with him on that night. And when all the wise men and conjurers went out from the house of Terah, they lifted up their eyes toward heaven that night to look at the stars, and they saw, and behold, one very large star came from the east, ran in the heaven, and he swallowed up the 4 stars from the 4 sides of the earth. So انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک بہت بڑا ستارہ مشرق سے آیا ہے. سو ستارے کا نشان سب سے پہلے کب نظر آیا تھا؟ باپ ابراہم کے ٹائم میں، جو کہ آدم سے کتنے سال کے بعد تھا؟ 2000 سال. ٹھیک ہے، باپ آدم سے جب ستارے بنائے گئے 2000 سال کے بعد یہ ستارہ نظر آیا. اس کے ایگزیکٹلی 2000 سال کے بعد کب ستارہ دوبارہ نظر آیا؟ جب انہوں نے مشرق میں ستارہ دیکھا اور یسوع مسیح پیدا ہوئے. اس کے اب 2000 سال کے بعد 2015 میں یہ ستارہ نظر آیا تھا آن دا ٹائم جب کہ 4 بلڈ موون ہوئے تھے، اور وہ ستارہ دوبارہ نظر آیا اور وہ 2 سال تک نظر. ابراہم کے ٹائم میں بھی 2 سال نظر آتا رہا، یسوع کے ٹائم میں بھی 2 سال نظر آتا رہا. آپ کو پتہ ہے کہ اس نے کیا کہا ہے حدیث نے کہ کتنی دیر کے بچوں کو مروایا ہے، کیونکہ اوبیسلی ان کے پاس تو فلائٹس نہیں تھی کہ تو جیسے بھی ہماری عزیز آئی ہیں کویت سے جہاز لے کے، ایسا تو نہیں تھا کیونکہ وہ بھی بابل کے ملک سے آ رہے تھے، بیبلون سے آ رہے تھے. And it took them 2 years، 2 سال تک وہ ستارے کو دیکھتے، اور 2015 میں وہ ستارہ نظر آیا اور 2 سال تک وہ ستارہ ریگولر نظر آ رہا ہے. اور اب کیا ہے؟ سو یعنی کہ 6000 سال کی ہسٹری ہے. 2000 سال بعد جب نظر آیا تو ابراہم پیدا ہوا. دوبارہ آگے جائیں گے نیکسٹ سلائڈ. 2000 سال بعد نظر آیا تو یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی جو کہ نسل ابراہم سے ہے. اب جب 2000 سال بعد نظر آیا ہے، نیکسٹ پہ جائیں گے تو یہ والا سائن جو ہے وہ نظر آ رہا ہے جس میں the king star is getting born through the leg of the Virgo، جو کہ 9 مہینے تک ادھر گردش کرتا رہا اور اب جو ہے وہ ادھر سے باہر آئے گا. اور میرے ساتھ دیکھیں میکا کی کتاب میں جلدی سے اس کو فنش کرتے ہیں، اس کا 4تھا باب. اور اس کی 8ویں ہے، اے گلہ کی دیدگاہ، اے بنت سیون کی پہاڑی، یہ تیرے ہی لیے ہے. قدیم سلطنت یعنی کہ دختر یروشلم کی بادشاہی تجھے ملے گی. اب تو کیوں چلاتی ہے؟ گویا درد ذہ میں مبتلا ہے. کیا تجھ میں کوئی بادشاہ نہیں؟ کیا تیرا صلاحکار نیست ہو گیا؟ اے بنت سیون، زچہ کی مانند تکلیف اٹھا اور درد ذہ میں مبتلا ہو، کیونکہ اب تو شہر سے خارج ہو کر میدان میں رہے گی اور بابل تک جائے گی اور وہاں تو رہائی پائے گی. مکاشفہ 12ویں باب میں اس نے کیا لکھا کہ وہ عورت جس کے سر پر 12 ستارے، سورج اور اس کے پیروں میں چاند ہے، وہ ایک بچے کو جننے کی تکلیف میں ہے. اور جب بچہ جنا گیا تو لکھا ہے کہ اس کی تکلیف کا آغاز ہوتا ہے اور پھر 3.5 سال تک اس کو ستایا جاتا ہے. So I believe with this sign, this year, this sign is going to lead us into the next level of things جو کہ tribulation کا ٹائم ہوگا. بہت جلد مخالف مسیح آنے والا ہے. اس سائن سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ جو 23 سپٹمبر کو جو کہ یہ ستارہ باہر آ جائے گا ادھر سے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ مسیح آ جائے گا. ہو سکتا ہے آ جائے تو بہت اچھا ہے، نہ آئے تو ایک چیز طے ہے، وہ یہ ہے کہ مخالف مسیح کا دور شروع ہوگا. اور اس سے پہلے 3 سائنس جو ہے وہ دیے گئے. ایک تو 4 جو بلڈ مونز والا، دوسرا جو ہے وہ اس بیسٹ کا نشان کر کے آئسس کی لاسٹ 2 ایئرز میں آپ نے دیکھا کس طریقے سے اوپر آ گئی. اور تیسرا نشان جو تھا وہ یہ جو سورج گرہن ابھی لاسٹ منتھ میں ہوا ہے امریکہ کے اوپر. That is going to trigger in the end times.
اور میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ آفٹر سینگ دس سائن کہ یہ نشان ہے جو کہ خدا نے بتایا، ہم اب آگے کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں اور بہت جلد آپ یہ دیکھیں گے کہ دنیا میں بہت تبدیلیاں آئیں گی اور آلریڈی کام شروع ہو چکا ہے۔ امریکہ میں آلریڈی کتنے طوفان کٹھے ہی آ گیا، ٹھیک ہے نا، جیسے سورج گرہن پر ابھی نارتھ کوریا اور جنگ کی خبریں اور جنگیں بھی بہت شروع ہو جائیں گی، اینڈ تھنگز ول اسٹارٹ چینجنگ ویری ویری کوئکلی، اینڈ دس ٹیلز اس ون تھنگ کہ جو بھی ہے وقت نزدیک آ گیا، خدا نے کہا۔ سو اس سائن کو آپ کو میں اس کی سلائڈ نہیں دے سکتا ہوں، اس کے اوپر اور ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 12 ستارے، سورج اور چاند کا نشان، ورگو یعنی کہ ورجن جو کہ بطولہ ہے، اس کے اوپر یہ نظر آ رہا ہے، اور 23 سپٹمبر کو جو کہ عیدوں کے دن ہیں ان میں جو کنگ سٹار ہے it will come out of this and then it will actually happen and you can have those slides. God bless you all.